الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یعنی شریعت کے موافق حقا علی المتقین یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ شروع اسلام میں جب تک وراثت کے معاملات جو ہیں وہ ان کے بارے میں آیات نازل نہیں کی گئی تھیں، وراثت کے احکامات ابھی تک نہیں اترے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کو لازم تھا کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر دیں۔ وصیت کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا، لیکن جب وراثت کی آیات اتر گئیں اور وراثت کے احکامات نازل کر دیے گئے تو اس وقت یہ وصیت والا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ منسوخ کیا ہوتا ہے، یعنی ایک پچھلا جو شریعت کا حکم ہے اس کو نئے شریعت کے حکم سے ختم کر دینا۔ جس طرح شروع اسلام میں شراب جائز تھی لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر کے حرام کر دیا گیا، اس طرح شروع اسلام میں مسافر کے لیے بھی 4 رکعتیں جو ہیں وہ فرض تھیں لیکن بعد میں اس کو کم کر کے 2 رکعتیں کر دیا گیا۔ تو اس طرح احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہوتے رہتے ہیں۔ تو وصیت پہلے شروع میں واجب تھی، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں تھا کہ وہ بغیر وصیت کے اپنا مال اپنے پیچھے چھوڑ جائے، وصیت کرنا لازم تھا۔ لیکن جب وراثت کے احکام نازل کر دیے گئے تو اس وقت وصیت والا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی وجوبیت منسوخ کی گئی، یعنی اب ضروری نہیں ہے کسی پر وصیت کرنا، لیکن جواز اب بھی موجود ہے۔ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہے کہ اپنے 1/3 مال کے اندر وصیت کر جائے، اور وصیت کے احکامات جو ہیں وہ شریعت نے بیان کیے ہیں۔ جس طرح 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا وصیت، اگر 1/3 سے زیادہ کرے گا اور اس کے ورثاء اس پر راضی نہیں ہیں تو وہ اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی وارث کے لیے وصیت کر جاتا ہے، وصیت اگر کسی وارث کے لیے کر جاتا ہے اور دوسرے ورثاء اس وصیت کے بارے میں راضی نہیں ہیں تب بھی اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو وصیت کے اندر اگر کرنا چاہے تو لازم ہے کہ 1/3 کے اندر کرے، اور دوسرا کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کو تو وراثت میں سے ویسے ہی حق ملنا ہے۔ تو اگر وصیت کر جائے گا تو دوسرے ورثاء کے ساتھ یہ زیادتی کر جائے گا، اس لیے دوسرے ورثاء کی رضا حاصل کرنا اس میں ضروری ہے کہ اگر وہ راضی ہوں گے تب اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اگر یہ 1/3 سے زیادہ کے اندر وصیت کرتا ہے یا کسی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو وصیت کر دی کسی شخص نے اور وہ انتقال کر گیا۔ دنیا میں اگر وہ وصیت کرنے والا اپنی زندگی میں چاہتا تو اپنی وصیت کو تبدیل کر سکتا تھا، اسے اس کی اجازت تھی، لیکن اب وہ جب انتقال کر گیا تو اس کے انتقال کے بعد کسی دوسرے شخص کو اجازت نہیں کہ اس کی وصیت کو تبدیل کر دے۔ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ لوگ وکیل کے ساتھ مل کر
جو ہے وہ وصیت نامے تبدیل کر دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے تیار کرتے ہیں اور اپنے حق میں وصیت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بدلے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو بدلنے والوں کا گناہ جو ہے وہ انہی لوگوں پر آئے گا جنہوں نے اس کی وصیت کو تبدیل کیا، کیونکہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ آج تو وہ کچھ نفع حاصل کر لیں گے اور دوسرے ورثاء کو اگرچہ نہ پتہ چلے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے تبدیلی کی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے سارا کچھ، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو آج جو فی الوقت جو ہے وہ نفع حاصل کر لے گا، البتہ ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب اس کے سر پر آ جائے گا، کیونکہ کل بروز قیامت پھر اس اپنے عمل کا جواب یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس نے برا کام کیا اور شریعت کے مخالف کام کیا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کوئی حاکم ہے یا کوئی عالم ہے اور وہ وصیت کو دیکھتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ یہ وصیت کرنے والا اس وصیت میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا اس نے اپنی وصیت کے اندر شریعت کے حکم کی مخالفت کی ہے، تو اگر وہ زندہ ہے وہ شخص تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو سمجھا بجھا کر اس کی وصیت تبدیل کروا دے۔ اسی طرح اگر وہ مر بھی گیا ہے تب بھی اس عالم کے لیے یا حاکم کے لیے جائز ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کی وصیت میں شریعت کی مخالفت کی گئی ہے، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، یعنی شریعت کے احکامات جو بھی میں نے بیان کیے کہ اس نے 1/3 سے زیادہ کے اندر وصیت کر دی ہے، اس کا مال جو ٹوٹل تھا اس کا 1/3 حصہ اس کے اندر اس کو وصیت کرنے کی اجازت تھی لیکن اس نے زیادہ کے اندر وصیت کر دی ہے، یا پھر کسی وارث کے لیے وصیت کر گیا ہے اور دوسرے ورثاء اس پر راضی نہیں ہیں، تو اب اس عالم کے لیے اور حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی وصیت کو تبدیل کر دے اور جو ناانصافی اس وصیت کے اندر کی گئی ہے اس کو ختم کر دے، تو اب اس تبدیلی پر کوئی گناہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے اور اپنے فائدے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ شریعت کا حکم نافذ کرنے اور جو اللہ نے احکامات بیان کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے اس وصیت میں تبدیلی کی ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے سارے ہی معاملات شریعت کے مطابق گزارنے اور شریعت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کی مخالفت اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے ہمیشہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول فرما، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے والا بنا، ہم سب پر ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔